کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل تعلیم میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ کل میری زبان سے بجائے عمرہ کے حج نکل گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا، حدیبیہ کے پاس روک لیا، اور صلح حدیبیہ جس کی وجہ سے واقع ہوئی، اس کی تفصیلی واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ مشرکین مکہ نے بہت سی کڑی اور سخت شرط لگائی۔ صحابہ اکرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے وجہ سے، وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا، تو آپ نے ان کی تمام شرطوں کو قبول فرما لیا، لیکن صحابہ اکرام اس سے راضی نہیں تھے کہ اتنی دب کر کیوں صلح کرنا چاہیے، دو ہاتھ ہو جانا چاہیے۔ تو صحابہ کو حکم دیا کہ ہم محصر ہے، ہم روک دیے گئے عمرہ کے لیے، لہذا اپنے جانور کو ذبح کرے اور احرام سے فارغ ہو جائے، سر منڈا لے، بال کٹا لے اور احرام سے فارغ ہو، آئندہ سال آ کر ہم جو ہے عمرہ ادا کریں گے۔ لیکن صحابہ اکرام تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جوش کے اندر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو آپ خیمے میں گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنا سر مڈائیے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجیے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور آپ نے حلق کرایا، تو تمام صحابہ ٹوٹ پڑے، سب نے اپنے جانور بھی ذبح کیے، اپنا سر بھی مونڈا اور سب احرام سے نکل گئے۔ تو یہ بہت بڑا کام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے علم النفس کے ایک بہت بڑے مسئلے کو انہوں نے حل کر دیا۔ جمہور کی فطرت شناسی ان کو کس درجے حاصل تھی۔ امام حرمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صنف نازک یعنی عورت کے ایسا مشورہ دینا، پوری تاریخ کے اندر ایسا صحیح مشورہ دینا اور ایسی عظیم الشان رائے کی مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، جو بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ کرے اور مشورہ جو دے اس کے خلاف کرے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تو اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ تو شریعت میں کوئی منع نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے مشورہ کرنا، یہ بات یاد رکھو۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ، ان کی زندگی کے تو ہر واقعے بڑے عجیب ہے اور ہر واقعے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اپنے اندر بہت بڑا عبرت اور سبق رکھتے ہیں، لیکن یہ دو واقعے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو واقعے بہت اہم تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے۔ ایک تو یہ صلح حدیبیہ کے وقت میں، دوسرا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لشکر، اسلامی لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ پہلا پڑاؤ آپ نے 7 میل دور پر مقام سلسل میں کیا۔ پھر یہاں سے دوسرے دن حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سوار لے کر لشکر کے آگے روانہ کر دیا۔ جب یہ لشکر مقام ابوا میں پہنچا یا مقام الارد میں پہنچا یا ابو سقیہ میں پہنچا، تو اس وقت
دو آدمی ابو سفیان مغیرہ ابن حارث بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے ہوتے تھے۔ ابو سفیان، ان کو ابو سفیان حارث بھی کہتے ہیں۔ ایک ابو سفیان ابن حرب تو وہ تھے جو اسلامی کے خلاف ہر محاذ کے اوپر آتے تھے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد، یہ ابو سفیان وہ نہیں ہے، یہ ابو سفیان دوسرے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے والد یعنی تایا کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب، اور ایک تھے عبداللہ ابن امیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ یہ دو حضرات آئے حضور کے پاس توبہ کرنے کے لیے، بیعت لینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اعراض کر لیا، بیعت نہیں کی۔ یہ بڑی امیدیں لے کر آئے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا، تو یہ بہت گھبرائے۔ ان میں سے ابو سفیان ابن مغیرہ جو تھا اپنے ایک بیٹے کو بھی لے کر آیا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیعت قبول نہیں کریں گے تو میں یہاں سے جنگلوں میں چلا جاؤں گا، اور کوئی یہ جانور درندہ چھیڑ پھاڑ کا ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت مایوس ہو گئے، بہت مشکلات میں بھی تھے کہ رسول اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی، ان کی بیعت قبول نہیں فرمائی۔ تو اس موقع پر اس سفر کے اندر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو رؤوف الرحیم ہے، آپ نے تو بڑے بڑے قاتلوں کو اور بڑے بڑے آپ کے خود دشمنوں کو معاف کر دیا، اور یہ دو حضرات تو آپ کے گھر کے بچے ہیں، ایک بڑے ابا کا بیٹا ہے اور ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ ان کو معاف نہیں کریں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بیعت بھی لے لی، اور ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور ان سے ملاقات بھی کی۔ تو یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ بہت بڑے اہم واقعہ ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ انشاءاللہ آئندہ کل پھر ہم آگے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو بیان کریں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما، فضل عنایت کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی ایوب کارا صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو، پسماندگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔